السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غفران بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے، میں نے پہلے کوئی تھوڑا سا سنا جب اس نے کہا کہ قرآن پاک میں فلاں فلاں صورتوں میں منافق صحابہ کا ذکر ہے۔ جب کسی کی مت ماری جاتی ہے نا، اور جب کسی پر اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو جاتا ہے نا، تو وہ یوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق بک بک کرتا ہے۔ اب دوسرے صاحب نے کیا کہا وہ مجھے نہیں معلوم، مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی غلط اور صحیح کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایک بھی منافق نہیں تھا۔ یہ بک بک وہ بندہ کر سکتا ہے جس کے اندر کہیں سے ڈی این اے کا فرق پڑا ہو، 14 نسلوں پہلے سے بھی پڑھ سکتا ہے، جس کے اندر رافضیت اور سبائیت کے جراثیم آ جائے نا، تو وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بک بک کرتا ہے۔ اچھا جی، صحابہ میں کوئی بھی ایک منافق نہیں تھا۔ رہ گیا معاملہ کہ وہ 12 لوگ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھی، تو بھائی وہ تو صحابہ تھے ہی نہیں ہیں۔ اب کون بے وقوف کہے گا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول صحابی تھا، یا وہ 12 منافق لوگ جی وہ صحابی تھے، یا عبداللہ ابن ابی کے منافق ساتھی وہ صحابی تھے؟ اور بھائی اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے جی، لیکن جس کے سینے میں اب صحابہ کا بغض بیٹھ جائے وہ ظالم ہدایت پتہ نہیں کہاں سے پائے گا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں نبی محترم علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کر لے، چاہے وہ بہرا ہو، گنگا ہو، نابینا ہو، اندھا ہو، گڈا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، جو بھی ہو، ایمان کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات حاصل ہو گئی ہے اور ایمان پر یہ بندہ مرا ہے، یہ صحابی ہے۔ اللہ کی توحید کے دشمنوں، نبی کی رسالت کے دشمنوں، صدیق کی صداقت کے دشمنوں، فاروق کی عدالت کے دشمنوں، عثمان کی سخاوت کے دشمنوں، علی کے شیر خدا ہونے کے دشمنوں، اور بدبختوں معاویہ کی فقات کے دشمنوں، ہیں جی، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ عبداللہ ابن ابی میں اور منافقوں میں ایمان آیا کب تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گدے اور کھوتے ڈنگی سے بھی بدترین یہ بدبخت ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھونگتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسے ظالم کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب ہو، شاید کہ وہ مرتے وقت جے شری رام کہہ رہا ہو۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھونگتا ہے، ظالم بتا عبداللہ ابن ابی ابن سلول میں اور اس کے ساتھی منافقوں میں ایمان آیا کب تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، مگر ان چولوں اور بیوقوفوں کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ آیتیں تو معصوم اور چھوٹے بچے کو، عام بندہ بھی جی یہ آیتیں پڑھ سکتا ہے اور پڑھتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ بدبخت قرآن کے حوالے سے یعنی قرآن کریم کو دلیل بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بک بک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا عبداللہ ابن ابی میں ایمان آیا ہی کوئی نہیں تھا، ابن سلول ہیں، تو وہ صحابی کہاں سے ہو گیا؟ صحابی تو وہ ہے جو ایمان کی حالت میں نبی رحمت علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کر لے،
اور ایمان پر اس کی موت ہو جائے، ارے ظالم، ارے بد نصیب ہو۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھیوں میں قرآن کہتا ہے ایمان آیا ہی کوئی نہیں ہے، اور تو پکڑ کر ان کو صحابی بنا رہا ہے، اور پھر بک بک کرتا ہے کہ صحابہ میں منافق تھے، انا للہ و انا، یا صحابہ منافق تھے۔ ہاں، اس ظالم کے الفاظ ہیں کہ منافق صحابہ کا ذکر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو سیدھا سیدھا صحابی کو اور صحابے کو منافق کہہ گیا، منافق صحابہ کا ذکر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ منافق میں تو ایمان آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھی، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر بھی، یوم آخرت پر بھی۔ اللہ فرماتا ہے وما ہم بمومنین، یہ تو مومن ہے ہی نہیں، تو ان میں تو ایمان آیا ہی نہیں ہے، اور تو ظالم بیٹھ کر کہے کہ منافق صحابہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دو علیحدہ علیحدہ ہی باتیں ہیں، منافق اور صحابہ۔ اب صحابی بھی ہو اور منافق ہو، یا منافق ہو اور وہ صحابی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا جی، سورۃ المنافقون اگر ہم دیکھ لیں، یہ میں اس بات پر فوکس کر رہا ہوں کہ اس ظالم نے یہ ورڈ یوز کیا منافق صحابہ، تو صحابی منافق نہیں ہوتا اور منافق صحابی نہیں ہوتا، لیکن جب رافضیت اور سبائیت اور خمینیت دماغ میں کہیں سے بھی گھس آئے نا، کرونا وائرس کی طرح، تو پھر آدمی اس طرح کا اول فول بکتا ہے۔ تو میں نے کیا کہا ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں ملا اور حالت ایمان میں مرا، اور میں نے بتایا کہ صحابی منافق نہیں ہوتا، دوبارہ سن لو، صحابی منافق نہیں ہوتا اور منافق صحابی نہیں ہوتا ہے۔ تو چلو سورۃ المنافقون دیکھتے ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ آیت دوبارہ سن لیں، تھوڑا سی غلطی ہو گئی۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اب قرآن تو صاف بتا رہا ہے کہ منافق صحابی نہیں ہوتا اور صحابی منافق نہیں ہوتا، اور منافق مومن نہیں ہوتا اور مومن منافق نہیں ہوتا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی بات مانوں یا انڈیا کے اس جاہل بدبخت کی بات مانوں؟ منافق آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جناب ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا رسول ہے، لیکن منافق کے مقابلے میں اللہ یہ بات کرتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہا ہے، لیکن منافق تو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے انک لرسول اللہ۔ اب بتاؤ، منافق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اس بات پر گواہی دیتا ہے انک لرسول اللہ، یقیناً تو اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے، اللہ یہ بات کرتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی زبان پر یہ بات ہے، اس کے دل میں ایمان کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی، صحابی منافق نہیں ہوتا، ہاں جی، اور منافق صحابی نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ جو اس ظالم نے ورڈ یوز کیا نا منافق صحابی، اس کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ تائب ہو، اللہ سے معافی مانگے، اس بات سے ڈر جائے کہ کہیں مرتے وقت اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ کی بجائے جے شری رام نہ نکل رہا ہو۔ صحابہ دشمن